رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ہم نے ایسا کوئی زیرو خلق ہی نہیں کیا جس کے لیے موت نہ آتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور بندہ مومن کو اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے، میں نے اس موضوع پر بہت سے آیات آپ لوگوں کو پہنچا دیا کہ موت ایک اٹل ہے، موت سے ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، موت کی تیاری کرنا ہے۔ موت سے ڈرنے بہت سے لوگوں کو کچھ وہمی کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جو میدوں میں گیس سے موت کا ان کو محسوس ہو جاتا ہے میں مرنے والا، بھائی مرنے سب نے مرنا ہے نا، مرنا تو ڈن ہے، یہ کوئی وہم کی چیز ہی نہیں ہے، یا آج جانا ہے یا کل جانا ہے، کسی بھی لمحے نہ اللہ بلا سکتے، آپ نے مجھے نہ کہنے کا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ لہذا موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت کی اپنی تیاری کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے کہ اس ابدی زندگی کے لیے کچھ سامان سفر لے کے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم لوگ اپنے اس ابدی سفر کے لیے کچھ زاد راہ تو شے راہ تیار کرو، اپنے لیے حاصل کرو۔ اور فرمایا بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری ہے، تقویٰ ہے، اس کے راستے پہ چلنا یہ بہترین زاد راہ ہے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہنا یہی بہترین آپ کے لیے زاد راہ ہے۔ تو آجان گرامی سے موت کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ حقائق پہنچا دوں۔ ایک تو یہ پہنچا دوں قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں، انسان کو موت کے وقت ایک تو اسے دیکھتا ہے کچھ وہ بندے جو دنیا میں اپنی ساری جوانیاں زندگی حرام خوری میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں، بے حیائی کے کاموں میں، شراب نوشی میں، مظالم میں گزار دیا، اسے توبے کی سوچ نہیں آیا، خیال ہی نہیں آیا۔ پھر موت کے جب آثار دیکھتے ہیں، موت کے فرشتے دیکھتے ہیں اور عالم آخرت کے اب اس کے سامنے مشکلات نظر آتا ہے، فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے اللہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو، میں توبہ کروں گا۔ قال انی تبت الآن، پروردگار میں اب توبہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی توبہ کی فرصت نہیں ملے گا، اور تم توبہ کریں گے تو قبول بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا بندے مومن جب صحیح سلامت ہے، موت کے آثار نظر آنے سے پہلے توبہ قبول ہے، ڈن ہے۔ موت کے آثار نظر آنے کے بعد فرمایا قرآن نے صحیح آدمی فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی ہمیشہ ہر ایک پہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ اگر میں اس وقت مروں تو میرا بعد میں انجام کیا ہوگا، میرا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد فوراً بعد آپ نے قبر میں پہنچنا ہے۔ قبر کے بارے میں آپ اور میرے ساتھی محمد نوربخش نے اللہ کے پیارے نبی کی مستند حدیث کی روشنی میں فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنان او حفرۃ من حفر النیران، اور اس بات پر اعتقاد رہنا بھی ہم پر واجب ہے نوربخشی ہونے کے لحاظ سے۔ فرمایا آپ کی قبر جو یہاں سے جانے کے بعد جو پہلا آپ کا جو گھر ہے، فرمایا وہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک تو باغچہ ہے، یا تو جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے توبہ طائب ہو کے جائیں گے اس کے لیے تو جنت کے باغات میں سے باغچہ ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکلات نہیں ہے۔ لیکن جو توبہ نہیں کریں گے، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، مظالم بھی مظالم، ظلم پہ ظلم، ستم پہ ستم، نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد کی چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پھر موت کے آثار نظر آتے ہیں، خدا یا مجھے فرصت دے دو میں تھوڑا سا میں توبہ کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
لیست التوبۃ علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم قال انی تبت الآن. ایسے لوگوں کا اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں جن کی توبہ قبول کریں، جو زندگی بھر گناہوں میں غرق رہا، پھر آخر وقت میں موت کے آثار جب نظر آتے ہیں تو بولتے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا ان کی توبہ بھی قبول نہیں، کفار ان کفار کی جو وہ بھی موت کے آثار دیکھنے کے بعد توبہ کرنے کے کفر سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو بازان گرامی، اللہ نے جو ہمیں زندگی دیا ہوا ہے، مومن کو حکم یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گربان جان کے دیکھے کہ میری زندگی کیسے گزر رہا ہے. ایمان و عمل صالح کے راستے میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مزید نیکی کی توفیق مانتے رہیں. اگر گناہ سے زد ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں اور توبہ نہ کریں تو آپ کا بھی انجام ٹھیک نہیں ہوئے. قرآن میں صریح آیتوں میں ذکر ہے. دوسرا تمنا انسان دنیا سے جانے کے وقت موت سامنے نظر آیا. دنیا میں اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مال چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. نہ حقوق اللہ ادا کیا، نہ حقوق العباد ادا کیا، بس جمع کرتا رہا. اس کو بھی جب موت کے آثار نظر آتے ہیں وہ بھی تمنا کریں گے. اللہ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں فرمایا اے مومنو وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت کے آثار دیتے پروردگار میرے موت کو تھوڑا تاخیر کر پروردگار. کیا کرنے پروردگار؟ تاکہ میں اپنے مال میں سے کچھ تیرے راستے میں صدقہ کر دوں، تیرے راستے میں دے دوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں. فرصت ملے گا، اللہ اجازت دے گا. اللہ خود فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ. ہرگز جب موت کا عطل وقت آئے گا ایک لمحہ بھی تمہیں فرصت نہیں ملے گا. فرمائیں گے وقت ختم ہو گیا. تو یہ دو مرحلہ ذہن گرامی والوں کو میں نے بات پہنچایا، اس کو اپنے دماغ میں رکھو، اپنے اوپر ہمیشہ نگاہ ڈالتے رہو، غفلت میں نہ پڑو. ذہن گرامی یہ دنیا چند دن کا لالہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ حدیث میں الناس نیام اذا ماتوا انتهوا. لوگ سوئے ہوئے غفلت کے شکار ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو اب ہوش آتے ہیں. موت کے آثار نظر آتے ہیں، اب ہوش آتے ہیں، لیکن اس وقت گزر چکا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اردو مثال. تو اعزائے گرامی، تو موت کے وقت دو چیزوں کا تمنا کریں، توبے کا تمنا کریں، اور ایک اللہ کے راستے میں مال، جن کے پاس مال دولت تھا خرچ نہیں کیا، جمع کرتا رہا. اب وہ دیکھتے ہیں مال اللہ کے راستے میں دینے سے صالحین کے مقام پر پہنچتا ہے. صالحین وہ عظیم مقام میں کہ انبیاء نے دعا کی الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین. اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا ابراہیم ہمارے صالح بندوں میں سے تھا، فلاں نبی ہمارے صالح بندوں میں سے. کوئی معمولی مقام نہیں ہے. تو اعزائے گرامی، ہمیں کچھ حقائق جاننا پڑے گا، اس پر ہمیں پختہ ایمان رکھیں تو ہمارا آنے والی زندگی آسان ہوگا. اور یہاں آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں گزرے گا. آپ کے اندر یہ نورانی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کاش مجھے مال دے دے اور میں تیرے راستے میں خرچ کرتا جاؤں. متباستی کا دن زونہ کھولا خدا لم ينحمل من مطحب بسلامت فی من بسلامت ہے. من جو بھی ہاتھ میں آتے ہیں دے دیں، جو بھی ہاتھ میں آتے ہیں دے دیں. جو دے دیں نا وہی آپ کا تو ہے، جو دے دیا وہی آپ کا ہے، جو رکھا ہوا آپ کا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے.
اس حقیقت پر میں نے آپ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پچھلے خطبے میں بتایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اصحاب سے پوچھا ایک دن، اے میرے اصحاب، تم میں سے کون اپنے مال کی زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو یا اپنے اولاد، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کی؟ کس کی مال کی زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ تو اصحاب نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی، ہم اپنے مال کی زیادہ حفاظت کرنا چاہیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ذرا غور تو کرو، سوچ سمجھ کے بولو۔ یہ جملہ جو تم بول رہے ہیں، ہم اپنے مال کی حفاظت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو جملہ تم لوگوں نے بولا ہے تو ذرا ہضم کرو، ذرا سوچو، سوچ کے بولو۔ آپ صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم اپنے مال کی جو حفاظت کرنا زیادہ چاہیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا خیال یہ جو میرا مال تو ہے جو ہم نے بیلنس کر کے رکھا، ہم نے مختلف پلاٹوں کی شکل میں، مکانات کی شکل میں، مختلف صورتوں میں ہم نے جمع کر کے رکھا، ہم سوچتے ہیں یہ آپ کا مال ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا، جو تم نے یہاں جمع کر کے رکھا یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارا اولاد کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا ہے۔ تم مرے گا وہ تقسیم کر کے لے جائے گا، یہ مال تو تمہارے فوت کے بعد وہ تقسیم کر کے لے جائے گا، ان میں تو کوئی تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی فقراء پر، کسی اللہ کے فرائض کو ادا کرنے میں، کسی خیراتی ادارے میں، مسجد میں، مدرسے میں، جو بھی نئے کام ہے ان میں صرف کیا، اللہ کی رضا کے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدان میں خرچ کیا، وہ مال تمہارا ہے، وہ تم نے اپنے لیے اللہ کے حضور میں جمع کیا ہے، محفوظ کیا ہے، وہ محفوظ ہے، ایک ایسے خزانے میں محفوظ ہے وہاں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ جو بھی تم دنیا سے جائیں گے قبر میں تمہارے پاس مختلف انوار کی شکل میں آئے گا اور تمہیں تسلی دے گا۔ تو میرا عزیزان گرامی، یہ دو حقیقت آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ ایک اور حقیقت میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے کلمات قصار میں، نہج البلاغہ کا 3 حصہ، ایک خطبات کا حصہ نسبتاً اس میں جو خطبات ہیں لمبے لمبے، پھر خطوط کا حصہ آپ کی جو 4.5 سال دور خلافت میں مختلف عمراء کو، گورنروں کو جو خطوط لکھا وہ ہے، آخر میں چھوٹے چھوٹے 3 لائن 4 لائن 1-2 خطبہ تھوڑے لمبے ہیں کلمات۔ ان میں کلمہ نمبر 352 میں آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنے بعض اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، قال لبعض اصحابہ لا تجعلن اکثر شغلک باہلک وولدک فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله يضيع أولياءه وإن يكونوا أعداء الله فما شغلك وما همك وشغلك بأعداء الله۔ اب فرماتے آپ نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا نصیحت کے طور پر، اے میرا صاحب، تم اپنی پوری ہم و غم تم اپنی بیوی بچوں پر فوکس نہ کرو، بس ان کو آسانی پہنچاؤ، ان کو آرام پہنچاؤ، ان کے لیے گھر بناؤ، ان کے لیے دولت بناؤ، ان کے لیے آسانی سے پہنچاؤ۔ پورے ہم و غم جو ہے اپنی سارے انرجی، مال دولت سب ان پر خرچ نہیں کرو، اور انہی کے لیے جمع کرتے کرتے بہت سی چیزیں بنا کے خالی ہاتھ نہیں جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ فَإِن يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اگر تمہارے بیوی بچے اولاد اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، تو اللہ اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کرتا ہے۔
اللہ کو لاوارث نہیں چھوڑتا، اس نے جس طرح تم ہی دیا ہے وہی اللہ ان کو بھی دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، جیسا تم ہی مال و دولت سے نوازا ہے ان کو بھی وہی ذات دینے والا ہے۔ فرمائے وہی یکون اعداء اللہ، اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ آج کل کے دور میں دنیا کے مختلف غیر اسلامی نظریات کا حامل ہو گیا، ہر دن کے فسق و فجور میں غرق ہو گیا، ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرمان برداری نہیں، نصیحت کریں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے باپ نے میرے سر پہ پتھر مارا ہے، غور سے سننے کی بجائے فرماتے ہیں وہی یکون اعداء اللہ ہے، فما ہم کو شغل کا باعداء اللہ ہے، تو تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے اتنی پریشانی کرنے کی؟ اپنی پوری طاقت اور مال دولت اللہ کے دشمنوں کے لیے تم جمع کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ اللہ کے دشمن کی جب تم مدد کریں گے تو اللہ تو خوش نہیں، آپ ناراض ہیں۔ لیکن ہمارا ائمہ علیہ السلام اس سے یہ معلوم ہوا، اس کے یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اولاد کے لیے کچھ نہ رکھیں، ان کے لیے کچھ نہ کریں۔ اولاد کے ماں باپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس کو شروع سے اچھی دینی تربیت دے دیں، اس کے دل میں دین کے بھی بنیادی تعلیمات کی وہ ایمان کے راستے پہ قائم رہیں، وہ تعلیمات بھی سکھانا ماں باپ پر واجب ہے۔ آج کل کے جو دور میں اس کے لیے دنیاوی تعلیم، جس سے اس کے لیے یا کوئی ہنر سکھائیں جس سے وہ اپنی مستقبل کو سنوار سکیں، یا تعلیم دے دیں جس کے نتیجے میں وہ کل اپنی زندگی کو آرام و راحت سے گزار سکیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے ان پر اس دوران صرف کریں، اس کو انسان بنائیں۔ کیوں سمجھا آج کل کے دور میں آپ نے اپنے بچے پر اتنا مال دولت خرچ کر کے اس کو ایک پروفیشنل تعلیم دے دیا، اس کو ڈاکٹر بنا، اس کو انجینئر بنا، اس کو کوئی اعلیٰ تعلیم دے دیا، آج کل کمپیوٹر کی تعلیم دے دیا، بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ یہ سارے چیزیں آپ نے اس کے لیے دے دیا اپنے خون پسینے کی دولت سے، اور پھر اس کی شادی بھی کرا دیا۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری فارغ ہے شرعاً، اب اس کی ذمہ داری فارغ ہے۔ پھر اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ اس کے لیے ایک مختصر مکان بھی آپ نے دے دیا، 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر بھی دے دیا، آپ نے اس کو بھی بسا دیا۔ اب تو 100% آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی، اور ان کی جو تمام ضرورتیں پورا کیا، وہ تو خود کما کے کھانا ہے، اس کی شدید ہاں معذور ہو تو اور بات ہے۔ کبھی انسان پر اوپر نیچے ہو جو تو ماں باپ نہیں دیکھنا ہے کون ہے، اس وقت وہ موضوع الگ ہے۔ جو صحیح سلامت ہے، بچہ کما سکتے ہیں، تعلیم بھی دیا، ہنر بھی دیا، سب کچھ دے دیا، بھائی اب تم نے خود کمانا ہے، اب تو آپ نے اپنا بھی فکر کرنا ہے، اب تو آپ نے اپنا فکر کرنا ہے۔ بچے کو کامل کیا، تمام سہولتیں دے دیا، تعلیم دے دیا، اس کو ہنر سکھایا، اس کی شادی بھی کرایا، اس کے لیے گھر بھی آپ نے بنا کے دے دیا، کمرہ بھی دے دیا، 2 کمروں پر مشتمل ایک سیٹ بھی آپ نے اس کو دے دیا۔ پھر آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اب وہ خود بالغ اکیلے خود اپنے نفس کا خود سرپرست ہے، اب تو بڑھاپے میں اس نے خود ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اعزائے گرامی کوشش کریں اپنے آخرت پر بھی تھوڑا سا توجہ دینے کا، اب اپنے آخرت پر توجہ دے دیں اعزائے گرامی، اپنے آخرت کے گھر کو بھی کچھ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ فقہ الاحوال میں شاہ محمد نوربخش کی حدیث باب الوقوع صدقات کے شروع میں ذکر فرمایا، یہ حدیث انتہائی مسلط، میں نے کئی حدیث کے 4 سنی دونوں حدیثی کتابوں میں پڑھا ہے، کچھ دنوں پہلے تفسیر ضیاء القرآن میں پڑھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، روح قبض ہو جاتا ہے، اب اس کے اعمال کا، نماز کا، روزے کا، صدقہ جو بھی اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔
الا من ثلاث، اب اس کے نامہ عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جو کیا نہیں کیا۔ ہاں 3 بندوں کے نامہ عمل میں لکھائی جاری رہے گا نیکیوں کا سلسلہ، ان میں سے ایک تو وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، اور آپ نے صالح اولاد چھوڑا، ان کی صحیح تربیت کیا، ان کو دین کی رہنمائی میں تربیت کیا، اللہ رسول کا فرمان بردار بنا کے آپ نے ان کی تربیت کیا۔ تو ماں باپ کے رحلت کے بعد وہ اولاد آگے آپ نے دعا کریں، صدقہ خیرات دے دیں، یہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا نام عمل بند نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا علم ينتفع بعد وفاتہ، اور اس میں کوئی فائدہ مند نصیحت کی ہوئی ہے، کوئی کتاب لکھا ہوا ہے، کوئی نسائی آج کل مختلف طریقوں سے سیو کر سکتے ہیں آپ نے جو کچھ علمی خدمات کیا ہے، ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع بخش علم میں دینی زاویے سے دنیاوی زاویے سے، تو اس کے نیکی کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کی شرح شاہ نے فرمایا ہے موقوفات ہیں، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہوا ہے، آپ نے 3-4 گھر بنا، ان میں 10, 15, 16 ان میں صرف ہے، آپ کا جو ہے الحمدللہ آپ کے معقول وہاں سے آپ کو کرایہ آتا ہے۔ تو حضران گرامی، تو میں کبھی سوچتا ہوں یہ مقدس ادارہ ہے آپ کے پاس، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد نہایت مقدس مساجد میں سے، اس کا قدر نہ ہونا اور بات ہے۔ میں پورے پاکستان میں گھوم چکا ہوں، بہت سے مساجد ایسے ان میں جماعت نہیں ہوتی، یہاں 1-2 ٹائم کی جماعت ہوتی ہے، یہاں 5 وقت کی جماعت۔ بعض مساجد ایسے ہیں ان میں کسی میں اولاد عاشریہ نہیں، کسی میں اولاد سوریہ، تو بہت سے مساجد میں نہیں ہے۔ تہجد کے لانے والے تو بہت سے مساجد ہیں، وہاں 1-2 بندہ خون شاید پہنچے، اولاد سوریہ میں بہت کم مساجد ہیں، اولاد فتح میں سردیوں میں تھوڑا بہتر پڑ لیتے، گرمی میں اس میں بھی بیٹھنے والا آخن کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہے، بعض جگہوں میں نے دیکھا آخن میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مسجد ہے جہاں پر سال بھر نوربخشی تمام تعلیمات یہاں زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ جماعت ہے 5 وقت کی، اور تمام دعائیں یہاں ہوتی ہے، اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی تمام آیات اور شہادت کی مجالس یہاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقدس جگہ بچے مدرسے کے تعلیم پڑھنے کے لیے بھی یہاں پر استفادہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تقریر کے تیاریاں کرتے ہیں۔ مسجد بہت مقدس مسجد ہے، اور یہ مدرسہ نوربخشی دنیا میں ایک عرصہ بعد مرزا تغلق کے دور میں نوربخشی قتل عام کے بعد یہ کامیاب ترین مدارس میں سے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے نوربخشی کو کتنا فیض ملا ہے، پاکستان کے کتنے جامع مساجد اور مکتب اس مدرسے سے آباد ہے، یہاں سے جانے والے طلباء نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو کیا یہ خیرات کم ہے آپ کے لیے؟ یہ تو مقدس ثواب اور اجر اور ثواب جاریہ، وہ بھی ہمیشہ آپ کو ثواب ملنے والا۔ 2 مرکز آپ کے پاس ہے، کراچی والے خوش قسمت ہیں اگر آپ اس سے استفادہ کریں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں اس مقدس مسجد کے لیے صدقہ جاریہ ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے 50 گز کا، مدرسے کے اس کے علاوہ کوئی موقفات نہیں ہے اس مسجد کا، اس مسجد کا کوئی موقفات نہیں ہے۔ باقی جن نے مکانات لے وہ خریدا ہوا، کسی نے وقف نہیں کیا، اس میں آپ سب کا حصہ شامل ہے، جنہوں نے پیسہ وہ خریدی ہوئی چیزیں ہے، آپ ہی کا ایسا ہے۔ لیکن موقفات کی شکل میں صرف 50 گز کا ایک پلاٹ ہے، اس پر بھی ابھی چادر کی چھت کے پکا چھت نہیں بنا سکا۔ عزیزان گرامی، دیکھو جو چیز ہمیں کل میرا آپ سب سے، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنی آخرت کے گھر کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں زیادہ رہنے سے زیادہ ادھر جانے کو زیادہ پسند آپ کو آنے کی مرحلے میں آپ خود کو پہنچانا چاہیں،
تو جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، ایسے مکانات دیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک سیٹ وہ مسجد کے لیے مسا کے لیے وقف کرے تو اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کی مال و دولت میں صحت میں اللہ برکت دیتا، اس کو سلامتی دیتا، اس کی مال میں برکت نہیں دیتا۔ قرآن کی واضح اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ضرور تمہیں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ دے سکتے ہیں زنگرانی اپنے 10-12 سیٹیں آپ کا 15-20 ہزار کرائے دیتے ہیں، ایک گھر تو دے دینا اپنا آخرت کے لیے۔ اس کو دینے کی بھی میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، سیکھیں گے روشنی کی کئی طریقے سے دے۔ اگر آپ ہمیشہ تو نہیں دے سکتے، اپنی زندگی تک دے دو۔ اولاد کا آپ کو زیادہ فکر ہے تو اپنی زندگی تک دو، جب تک میں ہو یہ ایک سیٹ اللہ کے راستہ کہ وہاں جانے سے پہلے میرا کچھ وہاں جمع ہو جائے۔ آپ کچھ سال کے لیے بھی دے سکتے ہیں، 10 سال کے لیے میرے یہ مکان اس کے کرایہ مسجد مسجد ہے۔ آپ اپنی زندگی کے آخر لمحہ تک کے لیے بھی دے سکتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے اس گھر کے کرایہ مسجد مسجد ہے۔ آپ ایسے وقت معین کے بغیر بھی دے سکتے ہیں، جب تک مجھے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، زیادہ مشکل میں نہ پھنسے، اس سیٹ کا کرایہ مسجد مسجد ہے۔ زیادہ مشکل ہوگا تو آپ اپنے استفادہ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اور ایک ہمیشہ رہنے والے ایک وقف کیا ہے، اس میں آپ نے ہمیشہ جب تک یہ گھر باقی ہے، یہ اس مسجد کے لیے، اس کے منافع اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے۔ تو 50 گز کے دینے والے میرے کراچی میں نواسی دنیا میں نہیں ہے۔ کیا واقعا ہم اتنے بخیل ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے آخرت کا اتنا فکر نہیں ہے؟ یہاں ہی یہاں کھایا پیا ختم ہو گیا نا، کھایا پیا ختم ہو گیا، فضلہ بن کے نکل گیا، ختم۔ عزیزان گرامی، اللہ نے یہ جو سورہ آیت میں آپ لوگوں کو بتایا، سورہ مومنون منافقین کی آیت، موت کا وقت آئے گا تو بندہ جو تمنا کرے گا کاش میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دیا ہوتا تو آج مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب میں عزیزان گرامی ہمیں رہنمائی ہوا ہے، ہم آپ کو یہ رہنمائیاں پہنچا رہے ہیں، جن کو اللہ توفیق دے دے اس طرح کے کچھ نہ کچھ موقفات دیا کریں۔ آپ کیا اپنے بھلائی کے لیے، آپ کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں وَمَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونا ہے، جو اللہ کے پاس وہ تمہارے لیے باقی ہے، کسی اور کے لیے تمہارے لیے باقی ہے، تمہیں جنت کی شکل میں باقی ہے، بے نہایت نعمتوں کی شکل میں باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس موت کی تیاری اسی طرح ہوتی ہے۔ موت کی تیاری اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، اچھے کردار کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنے والے نیک اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ موت ڈرنے والی چیز نہیں، موت ہر صورت آنا ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، عبادت بندگی کے ذریعے سے، اللہ کے راضی کرنے، اللہ کے راستے میں مال انفاق کرنے کے ذریعے سے، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کے ذریعے سے موت کی تیاری کرتا ہے کہ موت آئے تو آپ کے لیے موت کے بعد کا مرحلہ بالکل آسان، آپ کے قبر آپ کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک بادشاہ بن جائے۔ تو ان کلمات کے ساتھ دعوت پروردگار